نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں جو خاموشی سے ہمارے ایمان کو چھین رہا ہے، اور وہ ہے الحاد۔ الحاد صرف خدا کو نہ ماننا نہیں، بلکہ الحاد ایک مکمل سوچ ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایک ایسے موڑ پر کھڑا کرتی ہے کہ اس وقت اس کے پاس سوالات کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن ان کے جوابات سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے الحاد کی مختصر تعریف، اور الحاد کیوں پھیلا، کہاں سے پھیلا، اور الحاد ابھی دنیا کے اندر کس موڑ پر ہے۔ الحاد اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا انکار، وحی اور نبوت کا انکار، آخرت کا انکار۔ وہ کسی خدا اور گاڈ اور کریٹر کو نہیں مانتے، ایشور کو نہیں مانتے، اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا ہے کہ یہ کائنات، یہ رنگریلیا، یہ گلیکسی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ تارے، یہ ستارے، یہ انسان، یہ جانور، سب کچھ بنا کسی بنانے والے کے بن گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کے فالوور ہے۔ اب یہ وجود میں کیسے آیا؟ جب لوگوں نے عیسائی دھرم کو، عیسائی مذہب کو ظلم اور جبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ میں آپ کو اس کے اندر ایک نکتہ بتاتا ہوں، اس کو دھیان میں رکھیں۔ جب بھی کسی نیکی کو، جب بھی کسی اچھے عمل کو، جب بھی کسی اچھائی کو ظلم اور جبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، مطلب یہ کہ تم کو اس بات کو ماننا ہوگا، تم کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، جو فرائض ہے، واجبات ہیں، ان کو چھوڑ کر جو نیکی ہے، جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر کوئی ملامت نہیں، اگر اس کو ظلم اور جبر کے ساتھ پیش کریں گے تو وہ دعوت نہیں بنے گی، بلکہ وہ نفرت بن کر اس کے دل و دماغ میں فٹ ہو جائے گی۔ پھر لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اور دین سے دوری کے سبب وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے اس دین کو ظلم اور جبر کے ساتھ پیش کیا۔ تو جہاں جہاں عیسائی مذہب کو ظلم اور جبر کے ساتھ پیش کیا، لوگوں نے دین سے نفرت کی، اور اس پر وہ بس نہیں کیے بلکہ خدا کا انکار کر بیٹھے۔ غلطی لوگوں کی تھی، اور خدا کو انہوں نے مجرم بنا کر خدا کا ہی انکار کر دیا۔ اب ایتھسٹ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے ان کے ذہن کے اندر، ملحد کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہماری آنکھ اس کو دیکھ کیوں نہیں پاتی؟ اس کے قرآن اور احادیث کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں ان تمام سے ہٹ کر میں آپ کو ایک ایسا جواب دیتا ہوں جس سے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز دکھتی نہ ہو وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہوا، ابھی میرے اس کمرے کے اندر ہوا موجود ہے، جس کی وجہ سے میں سانس لے پا رہا ہوں۔ مجھے ہوا دکھتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہوا کا انکار کروں گا۔ ہر شخص سے پوچھو، ملحد سے پوچھو کہ کیا تم ہوا کا انکار کرتے ہو، وہ اس کا جواب نو میں ہوگا، یعنی وہ مانتا ہے کہ ہوا ہے۔ اسی طرح عقل، انسان کی عقل ہے، یہ بھی ملحد مانتا ہے، وہ عقل دکھائی نہیں دیتی۔ تو کسی بھی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا تو نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، ہماری عقل اس کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ قرآن کے اندر آیت بھی ہے اس کے متعلق۔ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب گاڈ ہے، جب خدا ہے، جب ایک ایشور ہے، تو دنیا کے اندر اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ جیسے کہ ہمارے سامنے بھی ایک ڈیبیٹ کے اندر یہ سوال آیا تھا، اور اس کے جوابات بھی ہمارے سامنے آئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اور اس کے اندر ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک ایگزام ہال کے اندر ایک اسٹوڈنٹ پر کتنی پریشانی آتی ہے۔ اس کے سامنے سوالات ہوتے ہیں، لیکن جوابات کے لیے وہ اپنے ذہن میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اپنے ذہن کے اندر ان سوالات کے جوابات کھوجنے میں لگ جاتا ہے، یعنی اس پر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہمارے سامنے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں مشکلات آئے گی، اور ایک دوسری دنیا ہے جس کے اندر ان تمام کی جزا اور سزا ہم کو ملے گی، جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ یہ دنیا جنت تو نہیں کہ یہاں پر ہم کو تمام چیزیں مل جائیں گی، اور اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا ڈاروین کر کے، جس نے جہاں سے یہ بنیاد پڑی
وہ ایک آئلینڈ پہ گیا، اس نے وہ پورا تصور اپنی کتاب کے اندر اس نے کھینچا ہے، وہاں سے ملحدین لوگ ایجاد ہوئے۔ یہ تھی مختصر چیزیں جو ملحدین کی ہوتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں خلاصہ رکھتا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ آج بہت ساری مسلمان لڑکے نوجوان ایسے ہیں جن کے ذہن کے اندر، جن کے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی چیز دیکھ لی، ان کے ذہن کے اندر وہ سوال رہتا ہے، کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہ کی، اور ان کے ذہن کے اندر اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى، اللہ کے متعلق، صحابہ کے متعلق بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ اس میں الجھا رہتا ہے، اور ایک دن اس کے لیے یہ تمام سوالات دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوال، علامہ گوگل کو اپنا استاذ نہ بناؤ، بلکہ علماء سے، اپنے علاقے کے محقق علماء سے رجوع کرے، ان سے سوال کرے، ان کے پاس جوابات موجود ہیں۔ اپنے ذہن کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہمیں شک ہو نبی کی نبوت پر، ہو ہمیں شک ہو صحابہ کی صحابیت پر، ہمیں شک ہو اللہ کی وحدانیت پر، اور ہم اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ سب چیزوں کے جوابات اسلام کے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سوالوں کے جوابات اپنے علماء سے پوچھیں اور اپنے دل و دماغ کو تسلی بخش بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں الحاد جیسی سخت اور سنگین بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔